بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل میں جن لوگوں کا انتخاب کیا اور جن کو پوری انسانیت میں سے چنا، ان لوگوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ رب العزت کی وہ منتخب جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل میں ہم وقت ہم جہت آپ کے ساتھ رہی اور ہر قسم کی قربانی دینے سے انہوں نے کبھی دریغ نہیں کیا۔ لیکن اس امت کی بدقسمتی یا غفلت ہے کہ پورا ایک گروہ صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کی رفعت اور بلندیوں کو ہمیشہ ہدف تنقید بنائے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس مختصر ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے صحبت کے لیے جن لوگوں کو چنا، ان کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے اور ان کو کون کون سے سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں۔ قرآن نے بے شمار آیتوں میں صحابہ کرام کو طرۂ امتیاز اور تمغۂ امتیاز سے نوازا ہے۔ کچھ آیتیں جن کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے اور پھر اس گروہ کا بھی ذکر کریں گے جو صحابہ کے دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ انفال میں 64 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا من اتبعک من المؤمنین، یعنی وہ لوگ جو آپ کا اتباع کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام، ان کو جنت کی بشارت ہے، خوشخبری ہے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ دوسری سورۃ توبہ میں 68 نمبر آیت اور 89 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی کچھ خصوصیات ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، ان کی قربانیاں مقبول ہیں، ان کا ایثار مقبول ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے اوصاف بیان کیے اور اوصاف بیان کرنے کے بعد فرمایا ان کے لیے جنت ہے، کامیابی ہے، اور یہی فرمایا کہ ذالک الفوز العظیم، یہ جو جنت کی بشارت سنانا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کی نوید سنانی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ فتح میں آیت نمبر 18 میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت عام انسانوں سے اپنے رضامندی کا اظہار جنت میں کریں گے، اور اس وقت کریں گے کہ اللہ رب العزت اپنے باقی ساری نعمتوں کو تام اور مکمل کرنے کے بعد رضا کا اعلان فرمائیں گے۔ لیکن صحابہ کرام وہ خوش نصیب گروہ ہے جن سے اللہ رب العزت نے اپنے رضامندی کا اور خوشنودی کا اعلان دنیا میں کر چکے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اسی طرح سورۃ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ بے شک اللہ رب العزت ان مومنین سے راضی ہے
جنہوں نے اس درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی. یہ بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے بیعت کی موت پر، اور یہ تقریباً 1400 کے قریب صحابہ کرام تھے. اسی طرح ایک اور جگہ پر سورۃ حدید میں آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ صحابہ کرام کے لیے ایک اور خوشخبری ہے، ان کے صداقت اور ان کے حقانیت کا ایک اور سرٹیفکیٹ ہے. اسی طرح سورۃ انبیاء میں بھی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام سے اپنا رضامندی کا اور ان کی صداقت کا اور حقانیت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے. یہ بات یاد رکھیں، ایک گروہ ایسا ہے جو ہمیشہ صحابہ کرام کے تنقیص اور صحابہ کرام کے جو عظمتیں ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. مختصراً یہ کہ ان آیتوں کا جو میں نے ذکر کیا، اور قرآن میں بے شمار آیتیں اور بھی ہیں، ان کے بارے میں ہم صرف یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ جو بشارتیں اور جو صداقتیں صحابہ کرام کی بیان ہوئی ہے، آیا ان کا مصداق کون لوگ ہیں؟ اگر صحابہ کرام ہے اور یقیناً صحابہ کرام ہے، ان کی مخالفت کی کیا وجہ ہو سکتی؟ ان آیتوں کے مصداق صحابہ کرام نہیں ہے، تو پھر ہم یہ پوچھنے کا حق رکھ سکتے ہیں کہ ان آیتوں کا مصداق کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کی دشمنی کا مطلب ہوگا کہ ان آیتوں کا یا تو انکار اور یا اس طرح تعویل فاسد جس کا نہ کوئی سر ہو اور نہ کوئی پیر ہو، اور محض دشمنی کی وجہ سے قرآن میں فاسد تعویل کرنا اور اس کو اپنے رائے کے مطابق توڑ موڑ کے پیش کرنا، یہ قرآن میں تحریف کہلاتا ہے. اور قرآن کے ایک لفظ میں جان بوجھ کر کسی کے عناد کی وجہ سے یا کسی کی دشمنی کو ابھارنے کے لیے اگر تحریف کرتے ہیں، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اب خود سوچیں کہ آپ ایک تاریخی واقعہ لے کر جس کی سچائی کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کی حقانیت کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ایک تاریخی واقعہ لے کر آپ صریح قرآن کے آیتوں کو اسی طرح تعویل کریں کہ نہ تو وہ سنت سے ثابت ہو، نہ صحابہ سے ثابت ہو، نہ تابعین سے ثابت ہو، کسی بھی مسلمان سے ثابت نہ ہو، اور آپ اپنے رائے کے مطابق اس میں تعویل کریں، اور وہ بھی کسی تاریخی واقعے سے. تو یہ قرآن کا اصول اور قرآن کا جو روح ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.